الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان عظمت پر کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ شان والے صحابہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے ان کو راضی کیا۔ ماضی کا صیغہ ہے دونوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس حدیث کو امام طحاوی نے بھی لیا ہے، امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور فرمایا میرے زمانے کے بعد لوگ آئیں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے، حالانکہ ان کو گواہی کے لیے بھی نہیں بلایا ہوگا، خواہ مخواہ گواہی دیں گے۔ اور فرمایا امانت میں خیانت کریں گے، حالانکہ وہ امین کے منصب پر بھی نہیں ہوں گے، اپنی طرف سے امانتیں خیانتیں کرتے رہیں گے۔ اور فرمایا جسمانی اعتبار سے وہ موٹے ہوں گے، موٹے پیٹ ہوں گے، موٹے موٹے ہوں گے۔ اب یہ موٹے والی روایت آپ کو میں ایک حدیث یہ آ گئی، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ سے روایت ہے اور جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے لیا ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں روایت کی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں مبعوث کیا گیا، اور پھر میرے قریب فرمایا ایک قیامت کے قریب ایسی قوم آئے گی جو موٹاپے کو پسند کریں گے۔ اور آگے ایک روایت میں عمران بن حسین سے ہی روایت ہے، اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابو داود اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ فرمایا ان میں موٹاپا عام ہوگا، اس طرح انداز کرتے جائیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ موٹے پیٹ والے ہوں گے، موٹے جسموں والے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آج بھی موٹاپے کو ترجیح دی جاتی ہے، موٹاپا پرسنالٹی کا حصہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ موٹاپا قرآن اور حدیث میں، شریعت میں، پیغمبر نبی آخر الزمان کو پسند نہیں ہے۔ موٹاپا یعنی موٹے موٹے جسم صحابہ کرام کے نہیں تھے، اس لیے تو وہ سال سال بیمار نہیں ہوتے تھے، سال سال بخار نہیں آتا تھا، طبیب ان کو چھوڑ کے چلے جاتے کہ یہاں کوئی نہیں بیمار ہوتا۔ لہٰذا موٹاپا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے قریب دنیا کا مقصد صرف پیٹ بن جائے گا، کہیں سے ملے، جہاں سے ملے، کیسی ملے، حرام حلال کوئی تمیز نہیں کی جائے گی، بس کھائے جائیں گے، کہیں اجازت سے، کہیں بغیر اجازت کے، جیسے بھی آئے گی وہ مقصد پیٹ ہوگا۔ یعنی یہ صحابہ کرام والا تقویٰ نہیں ہوگا۔ اور جناب ابو ہریرہ کی روایت سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کئی دن پیشاب نہیں آتا تھا، جب پیشاب آتا تھا تو بکریوں کی مینگنیوں کی طرح خشک ہوتا، کیونکہ کھانا اتنا قلیل تھا۔ ان لوگوں نے خوراک پر توجہ نہیں دی، ان لوگوں نے اخلاق پر توجہ دی۔ ان صحابہ کرام نے ہمیشہ تقوی و طہارت کو ترجیح دی۔ جناب
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت لے لیں، آپ جناب عمر والی لے لیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خادم کھجور لایا، صدقے کی کھجور تھیں، آپ کو بڑی بھوک لگی تھی، آپ نے نہ پوچھا، کھا لیا، پھر پتہ چلا یہ تو صدقے کی تھی، آپ بار بار انگلیاں مارتے رہے، بار بار انگلیاں مارتے رہے، حتیٰ کہ اب 2 کھجوروں سے کیا الٹی آنی ہے، بڑی مشکل سے کتنی دیر آپ انگلیاں مار 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 کے آخر میں وہ کھجوریں باہر نکالیں، الٹی کی، پھر آپ چین سے بیٹھے۔ اندازہ کریں یہ تقوی کا معیار، حالانکہ جو کھا چکے ہیں اب اس کا تو کوئی نہیں حال ہوتا، نہیں، فرمایا اس حرام سے میرے جسم کے ایک خون کا قطرہ بھی نہ بنے۔ کیسے لوگ وہ پیارے تھے اور کیسے آج ہماری غفلت ہے۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، رب ذوالجلال نے ان کو بڑی شان عطا کی ہے اور انہوں نے بھی بڑی محنتیں کی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ چونکہ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اور تبلیغ کے سلسلے میں، جہاد کے سلسلے میں پوری دنیا پر پھیل گئے تھے اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور پہاڑوں پر، افریقہ کے پہاڑوں تک، چائنا کے پہاڑوں تک، اور ادھر سے پاکستان، انڈیا، بر صغیر، کہاں کہاں تک صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا علم بلند کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ طیبہ کا جھنڈا لہرایا اور لگایا۔ صحابہ کرام نے دور دور تک، کہاں کہاں تک چلے گئے، آپ اندازہ کریں، ویسے چلنا مشکل ہے تو جہاد کرتے ہوئے اتنے سفر طے کرنا اور اتنے میلوں کے میل طے کرنا، یہ صحابہ کرام کی ہی شان تھی، یہ صحابہ کرام کی محنت تھی، یہ صحابہ کرام کی مشقت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بریدہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میرا صحابی جس زمین، جس خطے، قریے، گاؤں، ملک، شہر سے اٹھے گا، قیامت والے دن وہ اس علاقے کا بادشاہ بن کے اٹھے گا اور اس علاقے کا شفیع ہوگا، اس علاقے کے لیے نور ثابت ہوگا، اس علاقے کے لیے رہنما ثابت ہوگا اور اس علاقے کے لیے بخشوانے والا ثابت ہوگا۔ جس خطے قریے سے وہ صحابی اٹھے گا وہ نمایاں ہوگا، وہ منفرد ہوگا، وہ ممتاز ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، اس حدیث کو امام دہلوی نے روایت کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا، آپ نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میرے بعد میرے صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کے صحابہ سب ستاروں کی مانند ہیں، سب روشن ہیں، سب افضل ہیں، ایک دوسرے سے افضل ہیں، سب ہدایت کا نور لے کے آئے ہیں۔ جو بھی صحابی کی پیروی کرے گا قیامت تک، جس صحابی کی بھی پیروی کرے گا اور اس کو حق سمجھتے ہوئے پیروی کرے گا، فرمایا اللہ رب العالمین اسے ہدایت کا نور عطا کر دے گا۔ اندازہ کریں، جو اختلاف پہ باتیں کرتے ہیں اور اختلاف پہ جھوٹی روایات پیش کرتے ہیں اور جھوٹی تاریخ کو ترجیح دیتے ہیں، رب العالمین کی حدیث، پیارے نبی کی حدیث سنیں، رب العالمین کی شفقتیں، ان سے محبتیں، کیا عالم کیا تھا، اور صحابہ کرام نے محنتیں کی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اور مسند امام احمد بن حنبل میں درج کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے کھانے میں نمک ہے، یعنی لاکھ ہیں، چونکہ میری امت اربوں کی تعداد میں جائے گی قیامت تک، تا دم قیامت وہ چلتی رہے گی، تو صحابہ کرام کی تو صرف 1.25 لاکھ تعداد ہے۔ فرمایا ہے کھانے میں نمک کی مثل، لیکن کھانے کو اگر لذیذ بنانا چاہتے ہو، نمک کی ضرورت ہوتی ہے 100%،
اس طرح اگر ایمان کو ذائقہ دار بنانا چاہتے ہو، ایمان کو مزیدار بنانا چاہتے ہو، ایمان کو مستحکم کرنا چاہتے ہو، صحابہ کرام کی محبت سے سینہ روشن کرو، صحابہ کرام کی عقیدت سے اپنے دل روشن کرو، دماغ روشن کرو، زبان روشن کرو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ نمک کی ہی مثال ہے۔ اندازہ کرتے جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کیا شانیں عطا کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو، جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، اپنے خطاب میں، موضوع میں، تقریر میں، بیان میں، بات میں، گفتگو میں، مجمع میں، اکیلے میں، کہیں بھی صحابہ کرام کو گفتگو کا نشانہ نہ بنانا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کی بھی یہ روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو کہیں بھی تم گفتگو میں نیگیٹو نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا جو بھی میرے صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرے گا، میرے صحابہ کرام کے خلاف بات کرے گا، نشانہ بنائے گا، اس سے میں بھی بغض رکھتا ہوں، اس سے اللہ بھی بغض رکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت اویم بن سائدہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین نے پسند کیا صحابہ کرام میں، صحابہ کرام کو پسند کیا مجھ میں، میری جماعت میں، میرے صحابہ کرام کے خلاف جو بھی غلط نظریات اور غلط عقیدہ رکھے گا، فرمایا اس پر قیامت تک فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، میری لعنت ہے، اور ساری کائنات کی لعنت ہے، اور قیامت تک لعنت ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی کوئی ہیرا پھیری اور ان کی کوئی دلیل ثبوت اللہ نہیں سنے گا، اللہ بغیر حساب کے ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ ساری حدیثیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کے معاملے میں تم مجھے دیکھ لینا، مجھے دیکھ لینا، میرا منہ دیکھ لینا، کیونکہ میرے صحابہ ہیں، تم میرے منہ کی وجہ سے صحابہ کرام کا احترام کرو، رب ذوالجلال تمہیں قیامت کے دن بخش دے گا، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تمہیں ہدایت کا نور ملے گا۔ فرمایا مجھے دیکھ لینا، میرا منہ تو وہ ہے، میرا منہ مبارک تو وہ ہے جس کی قسم رب اٹھائے، والضحیٰ واللیل، میرا منہ مبارک تو وہ ہے جس پر رب ذوالجلال تم پر انعامات کی بارش کر دے، تم پر زندگی میں عذاب نہ نازل کرے، دنیا میں براہ راست عذاب نہ داخل کرے، اور مجھے شفاعت کا حق دے۔ میرا منہ تو وہ ہے کہ میں جو مانگوں وہی دے دے، میرا منہ مبارک تو وہ ہے کہ رب قبلے چینج کر دے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کے منہ مبارک کو دیکھا ہے تو قبلہ چینج کر دیا ہے۔